السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو الحمدللہ آج ہمارا سپارہ پہلا ہے الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 60، اور کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ 60 یہ پوری دو آیات ہوں گی، 60 اور 61، یعنی یہ رکوع کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو لیسن ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے رکوع سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، یعنی پہلے تجوید کی طرف آپ آئیں گے۔ وَإِذِ لال کی یہ نرم حروف میں سے ہے، اور سین آگے ساتھ ملائیں گے تو سٹی کے ساتھ ہوگا۔ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ، یعنی عین اور صاد، عَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ کیا ہے، نرم حروف میں سے ہے، مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ سین کی سٹی، أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب استسقا جو ہے نا پانی مانگا، آپ دیکھتے ہیں کہ ساقی کس کو کہتے ہیں؟ پلانے والا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر ہوں گے، ٹھیک ہے، حوض کوثر کا پانی پلانے والے، اور پانی پلانے والے کو ساقی بولتے ہیں۔ تو استسقا جو ہے یہ پانی مانگا، پانی طلب کیا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، قوم ہم اپنی، تو قلنا کہا ہم نے، نضرب مار گے، تو مار۔ اب دیکھیں مار، ضرب کا مطلب کیا ہے؟ مارنا، یعنی یہ تھوڑی سی ضرب زیادہ لگ گئی ہے کہتے ہیں، یا ضرب کاری، اور ضرب مومن۔ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، عصاک اپنی لاٹھی کو، حجر پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ تو پھوٹ پڑے، منہ اس سے، کس سے؟ اس پتھر سے۔ یہ ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے حجر کی طرف۔ اثنتا عشر یہ گنتی میں آ جاتا ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، کرتے کرتے جائیں تو اثنا عشر 12واں نمبر آتا ہے، 12۔ اثنا عشرۃ 12، عیناً چشمے، قد تحقیق، علما جان لیا، کلو اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے گھاٹ کو، گھاٹ مشرب کہتے ہیں پینے کی جگہ، پینے کا گھاٹ، یعنی پانی کا گھاٹ جو ہوتا ہے۔ کلو تم سب کھاؤ، واشربو اور تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا اور مت پھرو تم زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے۔ مفسد کبھی کبھی بات ہوتی تو کہتے ہیں تم تو ہو ہی مفسد، ٹھیک ہے، تو مفسد کہتے ہیں فساد، فسادی، فسادات، ٹھیک ہے۔ اب بامحاورہ ترجمے کی طرف آئیں۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کا رزق کھاؤ اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو یہاں پر 12 چشمے نکلے، تو کب نکلے؟ پیچھے تھا، یعنی
آپ نے فرعونیوں سے نجات ملی ان کو، فرعونی غرق ہوئے، پھر ان کے لیے من سلوا کا ارینج کیا گیا جو کل کے ہم نے لیسن میں پڑھا تھا، اور بادلوں کا سایہ کیا گیا ان پر، لیکن انہوں نے کہا کہ موسیٰ جب تک اللہ کو نہ دیکھے تو کچھ نہیں ہوگا، آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور پھر ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں، قریہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور حتہ بولتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حتہ کو بدل کے ہنتاتن فی شعر بولنا شروع کر دیا، اور سجدے کی بجائے سرینوں کی بل گھسٹتے ہوئے داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں بھی غلطی کی تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے رجز آسمانی آ گیا، یعنی آسمانی عذاب آ گیا۔ تو یہاں پھر آگے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ بعض کے نزدیک تو تی کا ہی واقعہ ہے، یعنی میدان تی میں بادلوں کا سایہ اور من سلوا کا ارینج کیا گیا تھا، تو وہاں پر ہی ظاہری بات ہے کھانے، من اور سلوا کھانے کے لیے تو ہے، بادلوں کا سایہ بھی مل گیا، چھت بھی مل گئی، اب پینے کی ضرورت پڑی، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور بعض کے نزدیک یہ صحرائے سینا کا واقعہ ہے کہ وہاں پانی کی طلب ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، قبیلے بھی 12 ہی تھے ان کے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ ایک لاٹھی مارو اور 12 چشمے، تو یہ نبی موسیٰ کا کیا تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ جی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو، یعنی آپ یہاں دیکھیں نعمتیں کھانے کے باوجود، ہنڈانے کے باوجود، پینے کے باوجود سب نعمتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر کیا کریں، جان بوجھ کے فساد کرنا، یہ ناشکری اگر کرتے تو اس سے بھی فساد پھیلتے، مطلب کہ ہے ہی نہیں کچھ، میں نے تو کبھی کھایا ہی نہیں، ہمیں تو کبھی ملا ہی نہیں، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم مر گئے، ہم رڑ گئے، مطلب اس طرح سے ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ، چھوٹی چھوٹی چیز پہ لڑائیاں گھروں میں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے، اور فساد جہاں پھیلتا ہے تو وہاں گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہاں بستے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور امن امان ختم ہو جاتا ہے، بچے رولے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ سب کچھ کھاتے پیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اور لیکن فساد نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ناشکری بھی آ سکتی ہے، اور ویسے بھی باقی جو اللہ تعالیٰ کے حکام ہے اس میں بھی نافرمانی اگر کرتے ہیں تو اس سے بھی فساد ہوگا۔ اب ہر کام اپنے طریقے پر، اس کے ٹائم پر، اور جو کام جہاں ضرورت ہے وہاں، جس کام کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارے تو لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے، امی کب ڈانٹتی ہیں، ابو سے ڈانٹ کب پڑتی ہے؟ جب آپ بات نہیں مانیں گے، کام نہیں کریں گے، گھر کے نظام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو لڑائی جھگڑا تو ہوگا، پھر ڈانٹ ڈپٹ تو پھر ہوگی۔ لیکن اگر آپ سارا کچھ کرتے ہیں تو ایسا ہوگا نہیں کہ آپ کو کوئی پوچھ جائے، بلکہ آپ بہت اچھے ہوں گے، آپ کی تعریفیں بھی وہاں ہی کی جائیں گی۔ تو آگے ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک، فدعو تو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک کا اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، مما اس سے جو، مما اصل میں تھا من ما، من ما کو جوڑ کے، یعنی من ما کا مجموعہ مما ہے، اس سے جو تم بتو اگاتی ہے، تم بت الارض اگاتی ہے زمین، تو یہ تنبت کی تا ہے نا، واحد مؤنث کی علامت ہے، اور اس کا تعلق عرض سے ہے، اس کی موجودگی میں تا کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، عرض کی موجودگی میں تا کے ترجمے کی، بس اگاتی ہے زمین، من
سے مم بقلیہا مم مم یہاں کیا ہوا ہے؟ اقلاب ہوا ہے، پیچھے بھی اقلاب تھا تم، ہاں تم بھی تو پر بھی اقلاب ہو رہا ہے، من بقلیہا پہ بھی اقلاب، جو کہ ہم پہلے بھی کئی سبقوں میں اقلاب کا کر چکے ہیں۔ تو جب نون ساکن قاعدہ کیا ہے، اقلاب کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ تم، اب تن نہیں پڑھیں گے، تم بھی تو پڑھیں گے، اور من بک نہیں پڑھیں گے، میم بقلیہا پڑھیں گے۔ وقثائہا، اچھا تم بھی تو اگاتی ہے، اردو زمین، من سے بقلیہا، بقل ترکاری، ہا اس کی، وقثائہا وقثائہا، اور اس کے ککڑی، وفومیہا وفومیہا، اور اپنی گندم، وعدسیہا وعدسیہا، اور اپنے مسور، وبصلیہا، اور اپنے پیاز۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی حضرت موسیٰ نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تستبدلون، کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو؟ تستبدلون، اب دیکھیں لفظوں پہ سے تھوڑا سا لفظوں پہ غور کریں۔ تستبدلون، تبدیلی لفظ نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے، مطلب نظر آ رہا ہے، تستبدلون میں تبدیلی، ٹھیک ہے، تبدیلی یعنی بدلنا، رد و بدل کرنا۔ کیا تم رد و بدل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم تبدیلی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ کیا یہ سوالیہ ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی، جو کہ ہوا وہ، ادنا، ادنا ہے، ادنا کا مطلب ناقص، بالذی، اس کے بدلے جو ہوا خیر، بہتر ہے۔ اہبطوا، تم سب اتر جاؤ، مصرن، شہر میں، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم نے مانگا، لکم ما سألتم، ٹھیک ہے۔ وضربت، وضربت علیہم الذلۃ، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، ذلت، والمسکنہ، اور محتاجی، وباءوا، اور وہ سب لوٹے، بغضب من اللہ، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کا غضب لے کر۔ اور ذالک، وہ، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون، وہ سب انکار کرتے، بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ سب قتل کرتے نبیین کو بغیر حق کے، نبیوں کو بغیر حق کے۔ ذالک، وہ، ذالک، وہ، ہذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہذا یہ، ذالک وہ، بما، اس وجہ سے جو، عصوا، ان سب نے نافرمانی کی، اس وجہ سے جو ان سب نے نافرمانی کی، وکانو، اور وہ سب تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرتے، اور وہ سب تھے حد سے تجاوز کرتے۔ تو اب بامحاورہ ترجمے کی طرف آپ آئیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، ایک کھانا روز من سلوہ، تو اس پہ صبر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کہ یہ بے صبروں کی علامت ہے، کہ جو نعمت ملی پکا پکایا، آپ خود دیکھیں سردی کا موسم ہے، اور جب سخت گرمی ہوتی ہے اس ٹائم بھی آپ دیکھیں، ویسے بھی اس کا پکانا کتنا مشکل ہے، سبزی لانا، بنانا، پھر دھونا، پکانا، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور اگر آپ پکا پکایا آئے کھا کے تو آپ اللہ کی عبادت میں وہ ٹائم لگا دیں، نیک کاموں میں ٹائم لگا دیں، کسی کی خدمت میں ٹائم لگا دیں، لیکن یہ ناشکری والی بات تھی
کہ پکا پکایا آپ کو اتنی اچھی نعمت آپ کو مل رہی ہے، من اور سلوہ، اور پھر پانی کا، چشمے کا پانی، صاف پانی پینے کو، تو کیا کہتے ہیں ایک کھانے پر صبر نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار دے۔ زمین کی پیداوار کیا؟ ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز، ایسی چیزیں ہمیں دیں، ہم خود بنا کے خود کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، یعنی حضرت موسیٰ نے، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ بہتر چیز کون تھی؟ جو آسمان سے پکا پکایا آ رہا ہے، بغیر کسی جمس کے، بغیر محنت کے آپ تک پہنچ رہا ہے، اور ادنا چیز جو آپ نے بنانی ہے۔ اچھا پھر ایسا کرو، شہر میں چلے جاؤ، اہبطوا مصر، مصر شہر میں تو وہ پہلے ہی رہے تھے۔ مصر کا مطلب ایک شہر ہے، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو کہتے ہیں یہ جو قصہ ہے نا، یہ بھی میدان تیکھا ہی ہے۔ مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، کیونکہ من سلوہ اسپیسیفک جگہ تھی جہاں آ رہا تھا، سب پہ نہیں آ رہا تھا، صرف ان بنی اسرائیل پر ہی آ رہا تھا، جو پار ہو کر دریا سے گئے تھے۔ من سلوہ بھی، غمام کا سایہ بھی، تو 12 چشمے بھی، یہ ان کے لیے یہ سارا کچھ اسپیشل انہی کے لیے تھا۔ اب جب انہوں نے کہا تو پھر کہا کسی شہر میں نکل جاؤ، وہاں پر اپنی پسند کی دالیں اگاؤ، کھاؤ پیو، سبزیاں، کھیتی باڑی کرو، خود ہی لگو پھائے ان۔ اور انہوں نے اس چیز کو، پھائے لگنے کو انہوں نے پسند کر لیا۔ ان کا یہ مطالبہ اصل میں تھا کیوں؟ پکا پکایا کھانا چھوڑ کر یہ مطالبہ تھا کیوں؟ یہ نعمت کی ناشکری کی وجہ سے تھا، اور دوسری بات تکبر، استکبار پر مبنی تھا، یعنی وہ اوبیڈینٹ نبی موسیٰ کے نہیں تھے، وہ کوئی فرما بردار قوم نہیں تھی، ہاں جی ہاں میں ہاں ملانے والی قوم نہیں تھی، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو متکبر قسم کے لوگ تھے۔ اور ایک اور بات ہے، ساری زندگی تو انہوں نے غلامی کی تھی، کس کی؟ فرعونیوں کی۔ اب ان کو پہلے یہ پکا کر لوگوں کو کھلاتے تھے، اگا کر، دھو کر، سبزیاں بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے تھے اپنی یہ اوقات۔ ان کو پکا پکایا جب آیا تو یہ اپنی اوقات ہی بھول گئے۔ یہ جہاں جیسے تھے ان کو ویسے ہی رکھنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو، ہے نا، کہ یہ غلامی کرتے آئے تھے تو ان کو ایسی جگہ ان کو ملنی چاہیے تھی جہاں یہ غلامی کرتے، لیکن حضرت موسیٰ تو آئے تھے ان کو غلامی سے نجات دینے کے لیے۔ اب کیا ہے کہ ان کو وہ اپنی جگہ جو تھی نا وہی یاد آ رہی تھی، وہی کام یاد آ رہے تھے، وہ جیسے تھے یہ ویسے ہی بننا چاہتے تھے۔ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ ان کو پکا پکایا کھانا شہزادوں کی طرح ملتا۔ آج جتنا جس کے پاس پیسہ ہے، جو جتنا مالدار زیادہ ہے نا، اس نے نوکر چاکر اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے کام لوگ کریں، ایسے ہی ہے، وہ کام لیتا ہے۔ اور دوسرا بندہ کام کیوں کرتا ہے؟ وہ محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی غریب و امیر ہو جائے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن پھر لگتا پھر بھی وہ ویسا ہی ہے، حرکتیں ویسی کرتا ہے۔ تو یہ وہاں حرکتیں ہی ایسی کر رہے تھے۔ وہ آپ نے ایک مشہور سا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے کس سے شادی کی تھی، کسی فقیرنے سے شادی کر لی، مانگنے والی سے، کسی مانگنے والی سے شادی کر لی، اور بادشاہ کا کھانا پینا پہنا سب کچھ محل میں جب رہتی تھی تو ظاہری بات ہے یہ تو ایک ملکہ تھی، اور ملکہ کا فقیرنیوں کے ساتھ کیا تعلق، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی تھی۔ کس چیز کی عادت تھی؟ مانگ مانگ کے کھانے کی، مانگ کے بوبے رول کے روٹیاں کھانے کی۔
اب یہ کیا کرتی، ایک جھولی باندھ لیتی، تو اس نے جگہ جگہ پہ روٹی کے ٹکڑے رکھ دیے، کبھی ادھر سے روٹی اٹھاتی، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، تو وہ بڑے مزے لے لے کے کھاتی۔ جو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا اس کو کھانے میں مزہ نہ آتا۔ تو بادشاہ نے ایک دن پریشان ہوا کہ یہ بیچاری دن بدن کمزور بھی ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی تو اوقات ہی نہیں تھی یہاں یہ آتی، یہ بیچاری ساری زندگی جیسے رہی ہے اس کو ویسے ہی ماحول چاہیے تھا، یہ عادت سے مجبور ہے۔ تو وہ بھی عادت سے مجبور تھے، کیونکہ وہ تو غلام تھے نا، تو شہزادے بن گئے تھے، یہاں پکا پکایا آ گیا، تو کفران نعمت اور استکبار، جو غریب سے امیر جلدی ہو جاتا ہے نا، وہ اس میں تکبر اور اکڑ بھی زیادہ آ جاتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا۔ وہ سمجھتا میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں تو بڑی محنت کر کے کمایا۔ اور کبھی کبھی اللہ دیتا ہے بندے کو آزمانے کے لیے، یہ بندہ کرتا کیا ہے۔ جی، تو اس لیے زجر و توبیخ کے انداز میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی، شہر میں چلے جاؤ، یہاں نہیں رہنا تو رہو، نہیں رہنا تو نہ رہو، کہیں اور چلے جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ کہاں وہ انعامات اور احسانات جن کے پیچھے تفصیل گزری ہے، جہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا وہاں سے انعامات ہی تو شروع ہوئے ان پر، ٹھیک ہے، اور کہاں وہ ذلت اور مسکنت جو بعد میں ان پر مسلط کر دی گئی، ایک طرف تخت پہ بٹھایا تو دوسری طرف زمین پہ نیچے پھینک دیا، ٹھیک ہے، کس وجہ سے؟ اور غضب الہی کے مستاق بنے، اللہ کے غضب کے، غضب بھی رحمت کی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا کہ کیسے؟ کما ہوا شانو، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کیسے غضبناک ہوا، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ اسی طرح سے ان پر غضبناک ہوا۔ اور وباء بغضب من اللہ، یہی ہے، اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے تھے، یکفرون، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا یکفرون کفر کرتے تھے، اللہ کی آیات کا کفر کرنا یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور دوسری وجہ، ایک وجہ یہ تھی، دوسری وجہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کتنی کیا کہتے ہیں سخت دل قوم تھی کہ نبیوں کا قتل ناحق کرتے تھے۔ یہ ذلت اور غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت، یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ اچھا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا کہ میں نے نہیں یہ حکم ماننا، مطلب اللہ کا حکم آیا تو جی نہیں ماننا، انکار ہو گیا۔ اچھا، ایک بندہ منہ سے نہیں بولتا میں نے نہیں ماننا، جیسے سپوز ایک امی آواز دیتی ہے بچی کو کہ بیٹا یہ کام کر لو، یا بیٹے کو آواز دیتی ہے بیٹا یہ کام کر لو، بٹ بیٹا کہتا ہے کہ امی میں نے یہ کام نہیں کرنا، انکار ہو گیا۔ اب دوسرا جو ہے وہ منہ سے نہیں بولتا، خاموشی اختیار کرتا، لیکن وہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ کرتا بھی نہیں ہے، یعنی وہ کام بھی نہیں کرتا، نہ بھی نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں، نہ کردہ نہیں تے ڈا دیندہ نہیں۔ تو آپ کے خیال میں غصہ دونوں میں سے کس پہ زیادہ آتا ہے؟ جس نے نہ کیا، آپ اس پہ آتا ہے غصہ؟ تو جو نہ بھی نہیں کرتا اور کرتا بھی نہیں ہے، اس پہ بھی آتا ہے۔ بات تو دونوں کی ہے کہ ایک نے نہ کر دی، ایک نے کام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو غصہ تو دونوں پر آتا ہے۔ ہاں، ایک نے یہ کہہ دیا کہ میں نے نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار، قرآن کا آپ انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، تو نہ بھی نہیں کرتے،
نہ بھی نہیں کرتے لیکن عمل بھی نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، پردے کی آیات آگے آپ پڑھیں گے، یا پردے کے احکام تو آپ نے سنے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے نا. کیا ہے؟ انکار بھی نہیں کرتے کہ یہ میں نے نہیں کرنا، یعنی یہ جھوٹ ہے یا غلط ہے، ہم ایسی بات بھی نہیں کرتے، لیکن بات بھی نہیں مانتے. تو پھر یہ بھی تو انکار ہی ہوا نا. اب نماز کے آپ احکام پڑھتے ہیں، نماز کے جت قرآن پاک میں جہاں جہاں احکام ہے، آپ پوری 5 نمازوں کی پابندی بھی نہیں کرتے، انکار بھی نہیں کرتے. تو پھر نہ ماننا گویا کہ یعنی عمل نہ کرنا گویا کہ یہ بھی تو انکار ہی ہے. اگر امی کی بات کا جواب نہ دینا انکار ہے، غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے، تو قرآن پر عمل نہ کرنا بھی تو انکار ہی ہے. بے شک آپ اس کو روز ہاتھوں میں لے کے پڑھتے رہیں قرآن کو، لیکن آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی تو انکار ہی ہے کہ بھی بس ٹھیک ہے. مطلب آپ امپورٹنس نہیں دے رہے، اہمیت نہیں دیتے. زکوٰۃ دینا ہے، بہت سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مالوں کو پاک نہیں کرتے، تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، انکار بھی نہیں کرتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں، یعنی عمل بھی نہیں کرتے ہیں. تو زبان سے یعنی اصل میں ایمان ہوتا کیا ہے کہ آپ زبان سے جو بات کریں دل سے اقرار کریں، دل زبان بھی مانے دل بھی مانے، اس پر کام کر کے دکھا دیں. اور انکار کیا ہے؟ زبان سے بھی دل سے بھی. تو منافقت کیا ہے؟ دل سے ہاں جی کہہ دیا لیکن ماننا نہیں ہے. تو آپ تو زیادہ خطرناک ہو گئے نا، قرآن پڑھ کے بھی تو پھر ہم عمل ہی نہیں کرتے، ہم تو زیادہ خطرناک ہو گئے نا. محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، قرآن کو پکڑتے ہوئے چومتے ہیں، ماتھے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے قرآن تجھ پر جان بھی قربان ہے. لیکن عمل نہیں میں کرنا کیونکہ بڑا اوکھا جا کام ہے. عمل کے لیے نہیں جان قربان، تیرے پہ قربان ہے جان، بس تیرے ورقوں پر، تیری جلد پر، تیرے ٹائٹل پر، ٹھیک ہے، جو تو ایک کتاب کی شکل میں ہے نا، تجھ پر صرف جان قربان ہے، اندر والی چیزوں پر نہیں ہے جان قربان. ہمارا تو پھر یہی حال ہوا نا. لیکن جان قربان نہیں کریں گے کیونکہ اندر کو تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ، اندر ہے کیا. ایسا ہی ہے نا، جب عمل ہی نہیں ہے وہ تو پھر وہ تو صرف ہے کہ میں صدقے یا رسول اللہ پر نماز نہ پڑھوں یا رسول اللہ، تیری آنکھیں نہ لگوں یا رسول اللہ. یہ بات وہی ہے. امی جی آپ سے محبت ہے لیکن کام نہ کہنا کوئی بھی، ایڈی ٹھنڈ لگ دی. اور بیٹا کیا کہتے ہیں کہ ابو جی سارے گل کام یعنی کہ ہر بات مانوں گا لیکن کام کی طرف نہ لگانا. کوئی اتنی سردی میں یا سخت گرمی کے موسم میں باہر دکان پہ نہ بھیجنا سودا صرف لانے کے لیے. ویسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں ابو جی. یہ وہی کام ہے. قرآن کو گھروں میں بھی رکھا ہوا ہے، سینے سے بھی لگاتے ہیں، اچھے اچھے غلافوں سے بھی میں بھی لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، لیکن اندر والی بات کو نہیں ماننا کیونکہ یہ بڑا اوکھا کام ہے. اصل کام تو عمل ہی ہے اور وہی اوکھا ہے، وہی مشکل ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنی رحمت فرما دے. جی آگے کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اچھا جی دو گناہ تھے، دو غلطیاں یہاں ان کی بتائی جا رہی ہیں کہ ان پر ذلت مسکنت ان پر آ گئی. ٹھیک ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کو قتل، اور یہ سارا تکبر کی بنا پر تھا. ٹھیک ہے، اور ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. آگے اور بات کہہ دی، یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. پیچھے دیکھیں مسکنت اور غضب کیوں آیا. پہلا نمبر اللہ کی آیتوں کا انکار. اب آپ نے نوٹ بنانا ہے، پوائنٹس لکھنے ہیں اس میں کہ آپ کیا کرتے ہیں، پھر اپنا عمل بھی ساتھ لکھیے گا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ اور نبیوں کا قتل کرنا. نمبر 2 ہو گئے. تیسرا کیا تھا؟ عَصَوْا نبیوں کی نافرمانی. 3 ہو گئے. اب ہم نبی تو ہمارے ہے ہی نہیں ہے دور میں، تو قتل ان کا کیا؟ آج علماء دین کو قتل کیا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء دین کو قتل کیا جا رہا ہے. جو قتل کرتے ہیں وہ اسی لڑی میں آ جائیں گے. یقتلون النبیین،
نبیوں کو جو قتل کرتے ہیں تو جو علماء کو قتل کرتے ہیں گویا کہ وہ اسی لڑائی میں پروئے جائیں گے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبیوں کے وارثوں کو قتل کرنا، نبیوں کو قتل کرنا اگر گناہ کبیرہ ہے تو نبیوں کے وارثوں کو قتل کرنا بھی تو گناہ کبیرہ ہی ہوگا۔ اور یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار، یہ تو وہ اگر کرتے تھے تو آج ہم بھی نہیں بات مانتے، تو ہم بھی اسی لڑائی میں آ جائیں گے۔ اور آگے ہے اسو، نافرمانی۔ ایک ہے میں نے اس کو نہیں ماننا، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا انکار۔ اب اسو، اس میں نافرمانی، جتنے کام میں آپ عمل نہیں کرتے تو آپ اسو میں آ گئے، مرضی سے کام کر رہے ہیں نا، منہ سے نہیں کہہ رہے لیکن نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ اسو میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے، تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کس طرح، آج وہی کام کرنے والے کس طرح سرخرو ہو سکتے ہیں مسلمان؟ نہیں نہ ہو سکتے، وہ نہیں ہو سکتے تو آپ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو من کان وحیث ما کانوا، من کانوا وحیث ما کانوا، یہ نافرمانی کرنے والا، انکار کرنے والا، انبیاء کو قتل کرنے والا، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ اسے بچ نہیں سکتا۔ اور آج ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، جائزہ لینا اور لکھنا ہے اس کو کہ ہم وہ کیا کرتے تھے اور غضب الہی کیوں آیا، اور ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اچھا، یہ اسو کیا ہے؟ نافرمانی، جس کا مطلب کہ جن کاموں سے انہیں روکا گیا وہ کرتے، جن کاموں سے روکا گیا تھا وہ کرتے تھے۔ اور یعتدون، اچھا دیکھیں، اسو وکانو یعتدون، اسو اور یعتدون دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسو کیا تھا؟ جن سے انہیں روکا گیا تھا وہ کرتے تھے، اور یعتدون کا مطلب کہ مامور بہی، کاموں میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب کوئی کرتے تھے تو پھر حد سے ہی تجاوز کر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اطاعت و فرما برداری تو یہ ہے کہ منہیات سے باز رہا جائے، جہاں سے منع کر دیا باز ہو جاؤ، اور مامورات کو اسی طرح بجا لایا جائے جس طرح ان کو بجا لانے کا حکم دیا گیا، مطلب جو کام کرنے کا حکم دیا گیا اس کو اسی طرح، اسی طریقے سے اور اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر لیتے تھے، نیکی اگر کیے تو زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، حد سے بڑھنا۔ اور اسلام اعتدال پسند ہے، میانہ روی پسند کرتا ہے، ہر کام میں میانہ روی ہونی چاہیے۔ تو اسو اور یعتدون میں کیا فرق ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ دونوں کا مطلب ہے تو نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، زیادتی، نافرمانی، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔